اور امام راضی رحمہ اللہ نے اگرچہ سکندر مقدونی کو ذوالقرنین کا لقب دیا ہے، بہما ان کو بھی یہ اقرار ہے، کان ذوالقرنین نبیا وکان الاسکندر کافرا وکان معلمہ ارسطاطالیس وکان یأتمر بامرہ وہو من الکفار بلا شک۔ ذوالقرنین نبی تھی اور سکندر مقدونی کافر تھا، اس کا معلم ارسطاطالیس تھا، وہ اس کے حکم کی تابعداری کرتا تھا، وہ بلا شبہ کافر تھا۔ پیارے بھائیو، حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے اس مغالطہ کی وجہ یہ نقل کی ہے کہ چونکہ قرآن شریف میں مذکورہ ذوالقرنین مقتدا ہے اور وہ وسیع حکومت کا مالک رہا اور سکندر یونانی بھی وسیع حکومت حکمران رہا ہے، اس لیے اس کو بھی ذوالقرنین کہنے لگے، اس لیے کہ وہ دو مملکت روم اور فارس کا بادشاہ ہو گیا تھا۔ اور دوسری جگہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے محمد ابن اسحاق نے اپنی سیرت میں ذوالقرنین کا نام سکندر نقل کر دیا ہے، اور چونکہ اس کی سیرت بہت مشہور و مقبول ہے اس لیے یہ نام بھی شہرت پا گیا۔ اور حافظ عماد الدین رحمہ اللہ کا خیال یہ ہے کہ چونکہ اسحاق ابن بشر کی روایت میں قرآن میں مذکورہ ذوالقرنین کا نام بھی سکندر بتایا گیا ہے، اس لیے غلطی اور نادانی سے لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ سکندر مقدونی ہی ذوالقرنین ہے۔ غرض حافظ حدیث شیخ الاسلام ابن تیمیہ، ابن عبد البر، زبیر ابن بکار، ابن حجر عسقلانی، ابن کثیر، علامہ عینی رحمہم اللہ جیسے محققین نے اس مغالطہ کی پوری طرح تردید کر دی، اور حقیقت بھی یہ ہے کہ قرآن نے ذوالقرنین کے جو محاسن و مناقب بیان کی ہے ان کی پیش نظر ایک بت پرست اور جابر و ظالم شخص کو ان کا مصداق بنانا فاحش غلطی ہے۔ یہ بھی واضح رہی کہ وسعت حکومت اور زبردست سطوت و سہولت کے لحاظ سے جس طرح بعض حضرات نے سکندر مقدونی کو ذوالقرنین کا لقب دے دیا ہے، اسی طرح یمن کے بعض تبابعہ کو بھی اہل عرب وسعت حکومت کی بنا پر ذوالقرنین کہتے آئے ہیں۔ مثلا ابو کرب طابہ نے اپنی دادا کی تعریف کرتے ہوئے کہا ہے، قد کان ذوالقرنین جد مسلما ملکا تدین له الملوک وتسجد۔ میرا دادا ذوالقرنین امرؤ القیس مسلمان تھا اور ایسا پرشوکت بادشاہ تھا کہ بہت سے بادشاہ اس کے تابع فرمان اور اس کے سامنے پست تھے۔ پیارے بھائیو، اور عرب کے مشہور شعراء امرؤ القیس، اوس ابن حجر اور طرفہ ابن عبدہ وغیرہ کے کلام میں بھی حمیری بادشاہوں کو ذوالقرنین کہا گیا ہے۔ اسی طرح ایرانی بادشاہوں میں سے اہل عرب کی قباد اور فریدوں کو بھی ان کی قاہرانہ فتوحات کی وجہ سے ذوالقرنین کہتے تھے، مگر یہ سب مذکورہ بالا وجہ کی بنیاد پر ہی ذوالقرنین کہلاتے رہے ہیں، اور قرآن مجید میں مذکورہ ذوالقرنین میں سے کوئی نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت استاذ الاساتذہ محقق عصر ممتاز محدث دارالعلوم دیوبند علامہ سید محمد انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ نے اس حقیقت کو بخوبی واضح کر دیا ہے۔ فرماتے ہیں، والراجع انہ لیس من اضواء الیمن ولا کیقبادہ ابن ملوک العجم ولا هو اسکندر ابن فیلفوس بل ملک آخر من الصالحین ينتهي نسبه إلى العرب الساميين الأولين ذكره صاحب الناسخ۔ اور راجح یہ ہے کہ ذوالقرنین مذکور فی القرآن نہ یمن کے بادشاہوں میں سے تھا اور نہ شاہان عجم میں سے کی قباد ذوالقرنین تھا، اور نہ سکندر ابن فیلفوس مقدونی ہی ذوالقرنین تھا، بلکہ وہ ان سب سے جدا ایک نیک بادشاہوں میں سے تھا جن کا نسب قدیم سامی عرب تک پہنچتا ہے۔ ناسخ التواریخ کے مصنف رحمہ اللہ نے ایسا ہی کہا ہے۔ نام کی طرح اس کے لقب ذوالقرنین کے متعلق بھی یہ متعدد احتمالات ہے۔ نمبر 1، ذوالقرنین اس لیے کہا گیا کہ وہ روم و فارس
دو مملکتوں کا مالک تھا۔ اور قرن جس کے معنی سین کے ہیں بطور استعارہ کی طاقت و حکومت کے معنی میں استعمال ہوا ہے، یعنی دو حکومتوں کا والی اور مالک۔ یہ رائے اہل کتاب کی جانب منسوب ہے اور بعض مفسرین کا رجحان بھی اسی جانب ہے۔ وہ فتوحات کرتا ہوا اقصی مشرق و مغرب تک پہنچا اور دونوں جہات میں بہت سے ممالک پر قابض و مسلط ہوا، یہ زہری کا قول ہے۔ نمبر 3، وہب ابن منبہ رحمہ اللہ کی رائے یہ ہے کہ ذوالقرنین کے سر میں دونوں جانب سینگ کی مشابہ تانبے کے سے غدود ابھرے ہوئے تھے۔ نمبر 4، حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کی رائے ہے کہ اس کی زلفیں دراز تھی اور وہ ہمیشہ اپنے بالوں کو دو حصے کرتا اور ان کی پٹھیاں گوند کر دونوں کاندھوں پر ڈالے رکھتا تھا۔ ان دونوں کو قرن سے تشبیہ دے کر اس کو یہ لقب دیا گیا ہے ذوالقرنین، یعنی قرنین تثنیہ ہے اور واحد قرن ہے، قرنین دو کو کہتے ہیں، اسی وجہ سے اس کو ذوالقرنین کہا جاتا ہے۔ نمبر 5، حضرت علی رضی اللہ کی جانب منسوب ہے کہ ذوالقرنین ایک جابر بادشاہ کو یا اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی۔ بادشاہ یا قوم نے غضبناک ہو کر اس کے سر کی ایک جانب ایسی سخت چوٹ لگائی کہ وہ مر گیا۔ اس کے بعد دوبارہ زندہ ہو کر پھر تبلیغ کا فرض انجام دیا۔ اس مرتبہ دوسری جانب چوٹ مار کر قوم نے اس کو شہید کر دیا۔ اس ضرب سے اس کے سر پر جو نشان پڑ گئے تھے، اس وجہ سے اس کو یہ لقب دیا گیا۔ نمبر 6، وہ نجیب الطرفین تھا، اس لیے والدین کی نجابت کو قرنین سے تشبیہ دی گئی اور ذوالقرنین لقب ہوا۔ نمبر 7، اس نے اس قدر طویل عمر پائی کہ انسانی دنیا کے 2 قرن یعنی صدیوں زندہ رہا۔ نمبر 8، وہ جب جنگ کرتا تھا تو بیک وقت دونوں ہاتھوں سے ہتھیار چلاتا بلکہ دونوں رکاہوں سے بھی ٹھوکر لگاتا تھا۔ نمبر 9، اس نے زمین کی تاریکی اور روشنی دونوں حصوں کی ساخت کی۔ نمبر 10، ذوالقرنین ظاہر و باطن دونوں علوم کا حامل تھا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔